الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں ہم 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاء اللہ تعالی 25ویں آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس سے آگے مزید انشاء اللہ تعالی پڑھیں گے۔ بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں۔ اس کی تفسیر میں ہے یعنی مسلمانوں کی ایماندار کنیزیں، کیونکہ نکاح اپنی کنیز سے نہیں ہوتا، وہ بغیر نکاح ہی مولا کے لیے حلال ہے۔ معنی یہ ہیں کہ جو شخص حرہ مومنہ سے نکاح کی مقدرت یعنی طاقت و وسعت نہ رکھتا ہو، وہ ایماندار کنیز سے نکاح کرے، یہ بات عار کی نہیں ہے۔ مسئلہ جو شخص حرہ سے نکاح کی وسعت رکھتا ہو اس کو بھی مسلمان باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں تو نہیں ہے، مگر اوپر کی آیت وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان حرام کی گئی عورتوں کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں سے ثابت ہے۔ مسئلہ ایسے ہی کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے اور مومنہ کے ساتھ افضل و مستحب ہے، جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو۔ یہ کوئی عار کی بات نہیں، فضیلت ایمان سے ہے، اسی کو کافی سمجھو۔ ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ باندی کو اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں، اسی طرح غلام کو۔ اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو، اگرچہ مالک ان کے مہر کے مولا ہیں، لیکن باندیوں کو دینا مولا ہی کو دینا ہے، کیونکہ خود وہ اور جو کچھ ان کے قبضہ میں ہو سب مولا کی ملک ہے۔ یہ معنی ہے کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے مہر انہیں دو۔ قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ یار بناتی، یعنی اعلانیہ و خفیہ کسی طرح بدکاری نہیں کرتی۔ جب وہ قید میں آ جائیں اور شوہردار ہو جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ جو شوہردار نہ ہوں یعنی 50 تازیانے یعنی کوڑے، کیونکہ حرہ کے لیے 100 تازیانے ہیں، اور باندیوں کو رجم نہیں کیا جاتا کیونکہ رجم قابل تنصیف 2 حصوں میں تقسیم کے قابل نہیں ہے۔ یہ یعنی باندی سے نکاح کرنا اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے، کیونکہ اس سے اولاد مملوک یعنی غلام پیدا ہوگی۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے، انبیاء و صالحین کی، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ اور حرام میں مبتلا ہو کر انہی کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے اور اپنے فضل سے احکام سہل اور آسان کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا، اس کو عورتوں سے اور شہوات سے صبر دشوار ہے۔ حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا۔ نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ چوری، خیانت، غصب، جوا، سود، جتنے حرام طریقے ہیں سب ناحق ہیں، سب کی ممانعت ہے، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ ایسے افعال اختیار کر کے جو دنیا یا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں۔ اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، اور مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی، اور نفس کا اتباع کر کے حرام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، اور جن پر وعید آئی یعنی وعدہ عذاب دیا گیا، مثل قتل، زنا، چوری وغیرہ کے، تو تمہارے اور گناہ یعنی صغائر مسئلہ کفر و شرک تو نہ بخشا جائے گا اگر آدمی اسی پر مرا، اللہ کی پناہ۔ باقی تمام گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ اللہ کی مشیت میں ہیں، چاہے ان پر عذاب کرے چاہے معاف فرمائے، ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، خواہ دنیا کی جہت سے یا دین کی، کہ آپس میں حسد و بغض نہ پیدا ہو۔ حسد نہایت بری صفت ہے، حسد والا دوسرے کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو اپنے لیے اس کی خواہش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے، اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی، خواہ دولت و غنا کی یا دینی مناصب و مدارج کی، یہ اس کی حکمت ہے۔ شان نزول، جب آیت میراث میں للذکری مثل حظ الانثیین، بیٹوں کا حصہ دو بیٹیوں برابر ہے، نازل ہوا، اور میت کے ترکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دونا مقرر کیا گیا، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دونا یعنی ڈبل ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا یعنی ہاف ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دیا وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا۔ شان نزول، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو عورتیں شوہروں کی اطاعت اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں، جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قربت والے، اور وہ جن سے تمہارا
حلف بند چکا۔ اس سے عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب شخص جس کے نسب کا کچھ پتہ نہ ہو، وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں کوئی جنایت کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے، اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے مجہول نسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ عقد ثابت ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے قائل ہیں۔ انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے، اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں اور ان کے مصالح اور تدابیر اور تادیب و حفاظت کی سر انجام دہی کریں۔ شان نزول: حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بی بی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تمانچہ مارا۔ ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس باب میں یعنی اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل و دانائی اور جہاد اور نبوت و خلافت و امامت و اذان و خطبہ و جماعت و جمعہ و تکبیر و تشریق اور حد و قصاص کی شہادت کے، اور ورثہ میں دون حصے اور تعصیب اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے، اور نماز و روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز و روزہ کے قابل نہ ہوں، اور داڑھیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے نفقے مردوں پر واجب ہیں، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، اپنی عفت اور شوہروں کے گھر، مال اور ان کے راز کی، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، انہیں شوہر کی نافرمانی اور اس کی اطاعت نہ کرنے اور اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتائج سمجھاؤ جو دنیا اور آخرت میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کی عذاب کا خوف دلاؤ، اور بتاؤ کہ ہمارا تم پر شرعاً حق ہے اور ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، اگر اس پر بھی نہ مانیں، اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو۔ ضرب غیر شدید، تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ ضرب غیر شدید یعنی ایسا مارنا ہے کہ جو شدید نہ ہو۔ اس کی وضاحت فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اس قدر ایک ہی جگہ پہ زور سے مارنا کہ نشان پڑ جائے، یہ بھی منع، ایک ہی جگہ پہ 3 بار مارنا یہ بھی منع، چہرے پہ مارنا یہ بھی منع، سر پہ مارنا یہ بھی منع۔ اور یہ مارنا جو ہے نا، یہ تادیباً جو ہے یہ صرف مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ مستحب بھی تب ہے جب اس سے اس کی اصلاح ہوتی نظر آتی ہو، اور اگر ایسا ہو کہ بھی بات بڑھے گی بگڑے گی تو پھر نہ مارنا ہی بہتر ہے۔ اور آج کے دور میں چونکہ بیوی کو بلکہ اولاد کو مارنا بھی غیر قانونی ہے، لہٰذا یہ مارنے والا جو کام ہے ہرگز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ اسلامی لحاظ سے بھی فرض واجب تو ہے نہیں،
اس لیے بالکل بھی ایسا رزق نہ لیا جائے اور نہ ہی اس کی عادت بنائی جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے تو تمہاری زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولا معاف کرنا چاہیے، اور اللہ کی قدرت و برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجتنب یعنی بچتے رہنا چاہیے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو اور تم دیکھو کہ سمجھانا، علیحدہ سونا، مارنا کچھ بھی کارآمد نہ ہوا اور دونوں کی نا اتفاقی رفع نہ ہوئی یعنی ختم نہ ہوئی، تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، کیونکہ اقارب اپنے رشتہ داروں کے خانگی حالات سے واقف ہوتے ہیں اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور فریقین کو ان پر اطمینان بھی ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں تأمل بھی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اگر سلو کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ جانتا ہے کہ زوجین میں ظالم کون ہے۔ مسئلہ پنچوں یعنی کسی بھی برادری میں فیصلہ کے لیے مقرر کردہ افراد کو زوجین میں تفریق کر دینے کا اختیار نہیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں نہ اس کی عبادت میں، اور ماں باپ سے بھلائی کرو ادب و تعظیم کے ساتھ، اور ان کی خدمت میں مستعد رہنا اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ اور رشتہ داروں، حدیث شریف میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ اور یتیموں اور محتاجوں، حدیث سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا اب ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی۔ حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد و خبرگیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے مثل ہے، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں۔ اور کروٹ کے ساتھی یعنی بی بی یا جو صحبت میں رہے یا رفیق سفر ہو یا ساتھ پڑھے یا مجلس ہو، مسجد میں برابر بیٹھے، اور راہ گیر اور مسافر و مہمان۔ حدیث جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے اور اپنی باندی غلام سے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، اور سخت کلامی نہ کرو، اور کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بدخلق داخل نہ ہوگا، بے شک اللہ کو خوش یعنی پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا، متکبر، خود بین، جو رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ذلیل سمجھے۔
جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسروں کو نہ دے، شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسرے کو کھلائے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ شعر تو کئی دفعہ پڑھا سنا ہے اللہ کے فضل سے، مگر آج اس موقع پر کہ جود کا معنی کیا ہے، پڑھ کے فوراً یہ شعر پڑھنا اس کا اپنا ہی مزہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں جود و کرم والے آقا کے صدقے جود و کرم والا بنائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں مسلمانوں کا، اہل سنت کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ شان نزول، یہ آیت جو ہود کے حق میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرنے میں بخل کرتے اور چھپاتے تھے۔ مسئلہ اسے معلوم ہوا کہ علم کو چھپانا مذموم ہے۔ اچھا، ایک بات عرض کر دوں، اس تفسیر میں کافی الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، مگر اللہ کے فضل سے مجھے نہیں لگ رہے، مجھے یقین کرے بڑی پیور اردو پڑھنے کو مل رہی ہے، اور میں بڑا اس پہ خوش بھی ہوتا ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ کو مشکل لگے نا، یہ نہیں انتظار کرنا بھی کسی عالم سے پوچھیں گے، یا ایسی سستی نہیں کرنی کہ بھی پتہ نہیں کیا مطلب ہے، چھوڑو اس کو، ایسی بات نہیں کرنی آپ نے۔ یہ آپ کی مادری زبان اردو ہے، گو کہ بعض کی پنجابی ہے مادری زبان جن سے میں مخاطب ہوں، بعض کی ہندی بھی ہو سکتی ہے، مگر آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے، توجہ دینی ہے کہ جس لفظ کا معنی مجھے نہیں آتا اس کو میں نے ڈکشنری میں سے، لغت میں سے دیکھنا ہے، یا گھر میں ہی اپنے سے بہتر جو اردو جاننے والا ہے یا جاننے والی ہے، بعض لوگوں نے ایم اے اردو وغیرہ کیے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی ان کی اردو اچھی ہوتی ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں تفسیر میں، حدیث میں، فقہ، تصوف و سیرت میں، اردو ہی پڑھتے ہیں نا، جو بھی اردو کا لفظ ایسا آئے جس کا معنی و مفہوم آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پلیز یہ عادت بنا لے کہ اس کا معنی جاننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر آگے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، اس طریقے سے اگر آپ نے اس عالمہ کورس کو مکمل کیا نا، آپ کی اردو 90% لوگوں سے اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی گفتگو سننے والا ہی پکار اٹھے گا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، اور اگر آپ نے بالکل توجہ نہ دی اور اردو کی جو کمزوری ہے اس کو دور نہ کیا، تو آپ چاہے سرٹیفکیٹ اپنے گلے میں لٹکا کے پھریں، کوئی بھی آپ کو نہ عالم کہے گا نہ عالم سمجھے گا،
نہ ہی آپ کی طرف لوگ رجوع کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ اس کو تو اردو نہیں آتی، تو اس کو عالم ہم کیسے مانیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ اور حقیقت بھی ہے، ہمارا اس عالمہ کورس میں سبھی کو داخلہ دے دینا اور اردو بس پڑھنی آتی ہے 70% یا اس سے زیادہ سمجھنی آتی ہے، تو اس بنیاد پہ داخلہ دے دینا، یہ اس لیے کہ کوئی بھی محروم نہ رہے نا، اور 100% فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو چلے، کچھ % تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور نہ ہونے سے تو بہتر ہے، تو کوئی بھی محروم نہ رہے۔ مگر آپ جو داخل ہو گئے ہیں، آپ کو خود اس چیز کا مکمل احساس ہونا چاہیے، چاہے آپ اپنا سبق گھر میں کسی بڑے کو سنایا کریں، بڑا اس معنی کر کہ جس کی اردو آپ سے زیادہ اچھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد جو کہ پڑھی لکھی ہے ان کو سنایا کریں، اس میں 2 نیتیں کر لیں، ایک تو سبق سنا کر اپنی غلطیاں دور کرانی ہیں، دوسرا ان کو بھی سکھانا ہے۔ اگر وہ عالمہ کورس میں داخل نہیں ہو رہے نا، تو اب اس بہانے سے بھی میرا سبق سن لو، میری غلطیاں بتا دینا، یوں سنایا کرو، پھر وہ زیادہ توجہ سے بھی سنیں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو۔ مسئلہ اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔ اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں۔ بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور نام آوری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور رضائے الہی انہیں مقصود نہیں ہوتی، جیسے کہ مشرکین و منافقین، یہ بھی انہی کے حکم میں ہیں جن کا حکم اوپر گزر گیا، اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب یعنی ساتھی و مشیر شیطان ہوا، دنیا و آخرت میں دنیا میں تو اس طرح کہ وہ شیطانی کام کر کے اس کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر، اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا، اور اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دونی کرتا یعنی ڈبل کرتا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اس نبی کو، اور وہ اپنی امت کے ایمان و کفر و نفاق اور تمام افعال پر گواہی دیں، کیونکہ انبیاء اپنی امتوں کے افعال سے باخبر ہوتے ہیں، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں کہ تم نبی الانبیاء اور سارا عالم تمہاری امت اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، کیونکہ جب وہ اپنی خطا سے مکریں گے اور قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے اور ہم نے خطا نہ کی تھی، تو ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے اعضاء و جوارح کو گویائی دی جائے گی، وہ ان کے خلاف شہادت دیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔